عقل نہیں مانتی. حضرت نے کہا اس نے حضرت کو نہیں تھا پتا کہ یہ کون ہے. حضرت کہنے لگے کہ آج تک کسی عالم نے کلام بالارواح کا انکار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے آپ عالم نہیں. اس کا دوسرا معنی یہ ہے آپ جاہل ہیں. مطلب اگر یہ اس کو دیکھا جائے اس کا یعنی آپ عالم نہیں تو پھر کیا جاہلی ہیں. میں بول گیا میں ایک دو دفعہ اس کی مسجد میں جا چکا تھا. ڈاکٹر اسرار کے مجھے صدیق صاحب ایک تھے, وہ شیخ صدیق صاحب مجھے لے گئے تھے ایک دو دفعہ. وہ ان کے بڑے فین تھے, مجھے لے گئے تھے. تو میں نے بتایا حضرت کو کہ حضرت یہ ڈاکٹر اسرار ہے. حضرت کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کوئی فرشتوں کو کہے کہ شادی بڑی مزے کی چیز ہے, اور فرشتوں کو کیا پتہ. اب دو صورتیں ہیں, یا آپ ہمیں معتبر سمجھیں جو ہم کہہ رہے ہیں یا کلام بالارواح کراتے ہیں اس کو آپ صحیح سمجھیں, یا پھر آپ خود اس میں قدم رکھیں. حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس 6 مہینے کے لیے آ جائیں, امتحاناً نہیں خلوص نیت سے آ جائیں. اگر میں نے آپ کی سارے جو ہیں وہ ارواح سے مردوں سے بات نہ کرائے تو جو جھوٹے کی سزا وہ میری سزا. وہ پھر کچھ دنوں کے بعد ضیاء الحق نے شورا بنا لی, اس میں ڈاکٹر اسرار کو لے لیا. پھر ڈاکٹر اسرار نے پھر تنظیم اسلامی بنا لی. پھر اس کے بعد تو ڈاکٹر اسرار ہو گیا. پھر کس نے آنا تھا, کس نے جانا تھا. اب ماشاء اللہ کس حال میں آنا سے کچھ وہ تو جماعت اسلامی کا ٹرینڈ شدہ ہے, اس کا تو وہی خیالات ہیں. حیات کا قائل نہیں ہے جو حضرت فرماتے تھے جو حیات کا قائل نہیں ہے میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. نجات اور باقی تو بعد کی باتیں ہیں. دیکھیں نا حیات حضرت فرماتے تھے, پی کے دیکھیں یہ دیکھیں گرم ہے کہ نہیں. وہ حضرت فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر حضرت آدم کے وقت بھی تھی, حضرت نوح علیہ السلام کے وقت بھی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی تھی. اگر روح نبی ہوتی تو ان کی تو نبوت ہی نہ چلتی. اس کا مطلب روح نبی نہیں ہوتی. پھر آپ 40 سال کی عمر تک بھی تو آپ نبوت کا وہ نہیں ہوا اعلان. اب اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ روضہ اطہر میں جو آپ کا جسد اطہر پڑا ہے وہ روح کے بغیر ہے, روح کہیں علیین جدھر بھی روح ادھر ہے, تو اکیلی روح نبی نہیں. اکیلا جسم جو ہے روح کے بغیر زندہ نہیں. تو یہ بھی نبوت کے بغیر, وہ بھی نبوت کے بغیر. یہ تو کفر ہے. یہ کہنا کہ جی یہ جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے. حیات اختلافی مسئلہ, حضرت کہتے ہیں حیات اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. جو حضرت فرماتے میرے نزدیک جو حیات کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں, وہ تو ختم نبوت پر زد پڑتی ہے. وہ تو اس کا مطلب جسم اطہر جو پڑا ہے روضہ اطہر میں وہ نبی نہیں, اور جو روح ہے اکیلی جسم کے بغیر وہ بھی نبی نہیں. تو پھر تو کھیل ہی ختم ہو گیا. کہتے یہ حیات جو ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں اختلاف. جو حیات تو ماننا ہی پڑے گا, کیونکہ آخری بندہ جو پیدا ہوگا اس کے سینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے پھیل جائے گا. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حیات تو ہے. حیات تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بند درسگاہ کے بانی مبانی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرا ذاتی مسلک سمجھیں, عقیدہ سمجھیں, میں تو روح کا اور جسم کے انقطاع کا قائل ہی نہیں. روح امر ہے اور قلب بھی امر ہے. روح قلب میں ہی مرکوز ہو گیا, اور جب جس لحد میں جسم کو اتارا گیا تو قلب سے ہی پورے جسم میں سرایت کر گیا ان کا انقطاع. یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ مخلوق میں اعلیٰ ترین جو ظرف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے. زندگی میں ساری زندگی تو
اعلیٰ ترین مقام میں رہا روح، اور اس کے بعد آپ اس کو کسی لوور جگہ پر بھیج دیں، باقی تو ہر جگہ لوور ہے، تو یہ تو ڈیموشن ہو گئی. پر اللہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اپنے پیغمبر کو جو ہے نا وہ تنزلی کرے موت کے بعد. حضرت فرماتے تھے کہ یہ روح کا اور جسم کا انقطاع ہی نہیں ہوا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہے، انقطاع ہی نہیں ہوا. جہاد میں اتارا گیا، اس کے بعد آپ جو ہے مجسم ہیں روح اور جسم کے ساتھ. اور تمام روئے زمین پر حضرت فرماتے تھے کہ آپ کے قلب عطر سے سارے کلمہ گو ان کے سینے میں جو باریک باریک تاروں سے فیض پہنچتا ہے. جیسے جیسے آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا جاتا ہے، ایسے یہ تار جو باریک باریک یہ کارڈ بن جاتی ہے، پھر یہ چینل بن جاتا ہے. پھر تو اس طرح سے جو ہے آپ کو فیض، آپ فیض یاب ہوتے ہیں. تو فیض کا انکار ادھر جاتے ہیں تو اس میں پیٹ کر لیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا باقی تو ہر چیز ہیچ ہے. پیغمبر اللہ کے بعد یہ ہستی کا صبح بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، شام کو بھی پیش ہوتے ہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہمارے اعمال پر مطلع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل نوح علیہ السلام کا زمانے وہ جو بہت سب سے زیادہ لمبا عرصہ پایا انہوں نے، تو ان کے ہماری انا ارسلنا کا شاہدن ہے، اللہ نبی کے انسان کو شاہد بنا کر بھیجا، یہ گواہی دیں گے. وہ انکار کرے گی ان کی امت تو نہیں، وہ پھر یہ شاہد نبی کے انسان شاہد پیش ہو گئے کہ نہیں انہوں نے پورا جو ہے اپنا فریضہ ادا کیا، انہوں نے ان کو پوری تبلیغ کی، سارا کچھ پہنچایا ہے ان کو پیغام. تو مگر یہ نہیں مانے تو نہیں مانے. نار سلنا کا شاہد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی بھی اس کے اوپر اختلاف کر سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی نہیں کریں، کبھی نہ بولیں. ان کے میں لوگوں کو دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی ڈائریاں جیب میں کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر دیکھتے رہ گئے کہ ابھی وہی آئی تو ابھی وہی، وہ بے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں چلا، یہاں یہ نہیں رک گئے، یہاں یہ ہوا، یہاں وہ. ایسے بدبخت ہے یہ میں تنقید کے جو ہے نا ڈائریوں میں لے کے پھرتے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے اوصاف 100 تو پورا قرآن آپ کے اوصاف سے بھرا پڑا ہے. بلکہ صحابہ کا کیا اوصاف اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ان کے تعریف. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ رسالت کی آگے ثبوت جو ہے وہ صحابہ کو دیا. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذالک نخرج. کہاں کہاں اللہ تھکتا ہی نہیں ہے ان کے عذاب بیان کرتے کرتے. ان کے صحابہ کے پیغمبر تو پیغمبر ہے. اور صحابہ کیا کہا جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ جو ذکر نہیں کرتا اس کو قرآن کی تفہیم نہیں آتی. مجھ سے ایک دن پوچھا کہ بیٹا اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات ہے جو صحیح نور، اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے. میں نے کہا جی حضرت. کہتے اللہ کا کلام، میں نے کہا وہ بھی نور ہے. کہتے اللہ کے کلام میں الفاظ ہوتے ہیں. میں تو چپ ہو گیا، میں نے کہا نہیں حضرت. کہتے اللہ کے کلام میں آواز ہوتی ہے، میں نے کہا نہیں. تو پھر کہتا جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں تو الفاظ بھی ہیں اور آواز بھی ہے.
میں تو لاجواب ہو گیا. فرمانے لگے کہ قرآن نور، اللہ کا کلام نور ہے، نور ہی ہے، اور وہ نور ادھر قلب پر اترتا ہے. وہ قلب امر ہے، مخلوق نہیں. قلب امر ہے. ریسیو ہونے کے بعد ایک ہمارے پیغمبر پر نہیں، باقی پیغمبروں پر بھی ایسے، یہاں ریسیو ہونے کے بعد اب انہوں نے بتانا ہے اپنی امت کو کہ کیا ریسیو ہوا، اس کی لینگویج چاہیے. وہ الفاظ ہیں. کیونکہ ہمارا پیغمبر عربی السان تھے تو عربی میں ڈیکوڈ ہوا وہی عربی میں، اور جو دوسرے تھے وہ عبرانی اور جو بھی ان کی زبان تھی اس میں پھر وہی جو ہوتی تھی وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی تھی. تو اصل جو ہے وہ نور ہی ہے. دین سارا نور ہے، وہی ساری نور ہے، سب کچھ. اب فرمانے لگے جو ذکر نہیں کرتا اس کا قلم منور نہیں ہے، اس کو تفہیم نہیں ہے. جو ظاہر ہے جتنا قلم منور ہوتا جائے گا، کیونکہ وہی جو ہے وہ نور ہے، تو جتنا آپ کا قلم منور ہوتا جائے گا اتنی آپ کو تفہیم آتی جائے گی. جو ذکر نہیں کرتا اس کا قلم بھی منور نہیں، اس کو تفہیم بھی نہیں، وہ ایوے مارے گا ادھر ادھر دیا. تو کہتے تھے یہ تو ذکر تو اور بھی زیادہ امپیریٹیو ہے کہ ہم آپ کو اپنے قرآن کی تفہیم ہی اسی سے آتی ہے، ذکر سے ہی آتی ہے. ذکر کرتے جائیں گے جتنا آپ کا قلم جو ہے منور ہوتا جائے گا، جس پائے گا اتنے جو ہے اس قدر آپ کو تفہیم آتی جائے گی قرآن کی. تو قرآن کی تفہیم کے لیے ہی آپ کو ذکر، اور باقی چھوڑ دیں. اور پھر یہ تو حکم ہے اللہ کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کا ذکر کر. جن کو عربی آتی ہے وہ تو یہ امر کا صیغہ ہے، وَاذْكُرْ ذکر کر. اللہ نہ کرے کہ ہم حکم دلوں میں نافرمانوں میں ہمارے شمار ہو. شیطان نے ایک نافرمانی کی کیا حشر کر دیا، اس کا کیا مقام تھا اس کا، آپ سوچ نہیں سکتے. ایک نافرمانی پر اس کا کیا حال حشر کر دیا. ہم تو پتہ نہیں ہر روز نافرمانیوں کی تو ہمارے تو انبار لگے پڑے، اور پھر بھی ہم سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہوتے. حضرت فرماتے تھے یہ تو معرفت، شریعت اور طریقہ دونوں اس کا دین کا حصہ ہے. جتنی شریعت ہے، شریعت بعد میں آتی ہے، پہلے ریسیو وہی پہلے ادھر، اس کے بعد بتانا ہے اس نے پیغمبر نے کہ کیا ریسیو ہوا، کیا احکامات آئے، کیا ہمیں حکم ملے ہیں، کیسے زندگی بسر کرنی ہے. یہ بات کی باتیں ہیں پہلے تو. اس لیے یہ طریقہ تو بہت لازمی چیز ہے، اللہ کرنا. اس کی کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے کتنے لکھے ہے، کہاں ہے، وہ صحابہ نہیں کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ اس قلب کا اندازہ کریں جس پر قلب وہی اترتی تھی. اس قلب کے سامنے جو بھی قلب آیا وہ اس پائے کا منور ہوا کہ اس کو وہ صحابی میں اس کو غوث کتب کہنا اس کی توہین ہے. وہ تو صحابیت کے منصب، جسٹ ون ایکسپوجر، جسٹ ون، ایک دفعہ سامنے آ گیا جو. اور اگر آپ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب آتا ہے اس قابل نہیں کہ اس کسی دوسرے قلب کو منور کر دے، یہ تو پیغمبر کی توہین ہے، اس قلب کی توہین ہے کہ اس کے سامنے اس کو کہ ہماری طرح وہ سر مارتے رہے 50 سال 60 سال وہ سر مارتے رہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی توہین ہے. وہ تو ایسا قلب تھا کہ اس کے سامنے جو آیا ان کو تو یہ اتنی مصیبت. آج حضرت فرماتے ہوتے تھے آج بھی جو ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کے پائے کا بھی کوئی شخص ہمیں مل جائے تو ہم یہ کیوں کریں گے، یہ اتنا ہم بس ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. اصل میں یہ سب کرنے کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں نہیں. مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، میرے ساتھی گواہ ہے، میں نے کبھی بات نہیں کی.
میں کرتا، میں کہتا ہوں کریں، یہ کرنے کی چیز ہے، کرتے جائیں، لطائف کریں، لطائف کریں، لطائف کریں، مراقبات کریں، لطائف یہی ہے، اتنا فائدہ اس سے ہوگا، باتوں سے نہیں ہو. میں مہینہ گھنٹہ پورا بولتا رہوں، نہ آپ کے لطائف منور ہوں گے، نہ آپ کے مناظر بلند ہوں گے، نہ آپ ادھر کے ادھر. ہاں جی، بس اب میں ہاں جی بے شک یہ کھانے پر